کروں, 25,000 کی نوکری کروں, ہو جائے گا سب اس میں. ہو جاتا میری بہن کی شادی, ہو جاتی میری بھائی کی شادی, میرے بابا کا بائی پاس کا آپریشن ہو جاتا, یا پھر وہ کوئی امیر سا بندہ ڈھونڈے, اس کی جوتیاں کھائیں, اس کی مار پیٹ سہیں, اس کے بچے پالیں تاکہ وہ آپ کے مہینے کا گھر کا راشن پورا کر سکے. یا پھر آپ کو بے شرموں کی دنیا میں نکلنا پڑتا ہے. تو میں شاید بے شرموں کی نکل پڑی. کیا دولت صرف ناچ کر ہی کمائی جا سکتی ہے؟ کیا پیٹ صرف حرام کی کمائی سے ہی بھرا جا سکتا ہے؟ دیکھیں, مجبوری میں گناہ کرنے سے گناہ نیک عمل میں کنورٹ نہیں ہو جاتا, گناہ گناہ ہی رہتا ہے. اور مجھے یہ سمجھ نہیں آتا کہ آج کے اس مہنگائی کے دور میں کون انسان ہے کہ جس کی زندگی مشکل سے نہیں گزر رہی. ہر انسان مجبور ہے, ہر انسان کو اپنا پیٹ پالنا ہے. تو کیا پھر ہر عورت جو ہے وہ اپنا جسم بیچنا شروع کر دے اور ہر مرد جو ہے وہ چوریاں کرنی شروع کر دے؟ کیونکہ پیٹ تو سب نے پالنا ہے نا. پھر وہ بھی کہیں گے کہ ہم مجبور تھے. یعنی آپ کے ہی گھر میں اگر کوئی چوری کرنے آ جائے تو کیا آپ اس پر ساری چیزیں نچھاور کر دیں گی, اپنا دولت اپنا سب کچھ دے دیں گی کہ ہاں ٹھیک ہے تم مجبور ہو, لے جاؤ ہمارا سب کچھ؟ تو اگر آپ نے ان مشکلات پر صبر کرنے کی بجائے اور ان کو حلال طریقے سے ہینڈل کرنے کی بجائے حرام کی طرف جانا ہے تو پھر آپ کو دنیا میں تو سرخرو ہو جائیں گے آپ, لیکن آخرت میں پھر آپ کی بربادی ہی بربادی ہوگی. تو اپنے رول ماڈلز کو دیکھیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لائف کو دیکھیں, صحابہ کی لائف کو دیکھیں, صحابیات کی لائف کو دیکھیں. انہوں نے بھی فاقوں میں حرام کو نہیں اپنایا, بلکہ پیٹ پر, اس پیٹ کو بھرنے کے لیے نا اس پر پتھر باندھے اور خود کو یہ میسج دیا کہ ہمیں چاہے بھوک لگی ہے, چاہے پیاس لگی ہے, چاہے مال کی کمی ہے, لیکن ہم نے حلال کے اوپر خود کو جو ہے وہ ثابت رکھنا ہے. تو غلطیوں کو جسٹیفائی کرنے کے بجائے, گناہوں کو جسٹیفائی کرنے کے بجائے اپنی اصلاح کریں, ان غلطیوں کو ایڈمٹ کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف توبہ کریں اور حلال طریقے اپنائیں. جہاں اللہ نے پابندیاں لگائی ہیں وہاں اللہ نے آپ کو حلال کے بہت سے راستے بتائے ہوئے ہیں, ان راستوں کی طرف جا کر اپنی اس زندگی کو, اس ٹیسٹ کو پاس کرنے کی کوشش کریں.